والے صوفی ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے صوفی نہیں ہے، شریعت پر ڈٹ جانے والے صوفی ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے کو ولی ہر ایک کو نہیں کہا جا سکتا، مگر شریعت پر چلنے والے کو ولی قرآن کہتا نظر آ رہا ہے۔ ثم استقاموا، وقت ہوتا تو ثم استقاموا کی تفسیر بیان کی جاتی، اس کا وقت نہیں، لیکن سنیں ثم استقاموا، جو دین پہ ڈٹ گئے، خدا کو ایک مان کے دین پہ ڈٹ گئے۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو ڈٹیں گے کب اس عقیدے پر؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ کالی بلی سامنے سے چلی جائے گی تو دن برا گزرے گا، الٹی آنکھی پھڑکے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نادانو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر اسی کی طرف سے ہے اور ہر شر اسی کی طرف سے، اور اس میں بھی کروڑوں حکمتیں ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ اسلام، عقیدہ رسالت پہ ڈٹ جاؤ، اس کی الگ تفسیر۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ میں علماء کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ عربی زبان کی خوبصورتی کہ ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے اور قصہ ختم ہے۔ یہ عربی زبان کا حسن ہے، یہاں واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے نا؟ یہ عربی زبان کا حسن ہے، واحد جمع پہ قصہ ختم نہیں ہوتا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے، اور جمع کثرت 10 سے شروع ہو کر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ دین پر شریعت پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ نہ واحد کا سیگا، نہ تثنیہ کا، نہ جمع قلت کا، جمع کثرت کے سیگے کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ 1 2 4 فرشتے نہیں آتے، بلکہ لاکھوں فرشتوں کی جماعت ان کے پاس آتی ہے، اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے کیا؟ اللہ تخافو، گھبرانا مت، ولا تحزنو، خوف مت کھانا، غم مت کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، موت بعد میں آ رہی ہے، جنت کی خوشخبری پہلے سنائی جا رہی ہے، جنت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، جنت کی یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ تو وہ بندہ مومن اللہ والا کہتا ہے فرشتوں یہ دیدار وہاں ہوگا، یاروں سے ملاقات ہوگی، پیاروں سے ملاقات ہوگی، رسول سے ملاقات ہوگی، جو بھی فرشتے بتاتے ہیں۔ تو وہ مومن بندے کا کیا کہتا ہے؟ فرشتوں یہ ملے گا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تک مرو گے نہیں، روح نہیں نکلے گی جسم کے پنجرے سے، تب تک کہ یہ نعمتیں نصیب نہیں ہونا۔ تو وہ اللہ والا خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، ہم بھی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر مومن مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے لاکھوں کی حسب مراتب، کسی کے میت کے لیے 500 آتے ہیں، کسی میں 1000 آتے ہیں، کسی میں 70,000 آتے ہیں، کسی میں لاکھوں آتے ہیں، کسی میں تا حد نگاہ آتے ہیں، اور 2 جنت کے کفن لے کر آتے ہیں، اور جنت کے کفن لا کر اور پھر مشک سے زیادہ قیمتی خوشبو جنت کی لے کر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس خوشبو وہ زمین سے اٹھتی ہے، آسمان کے فرشتے محسوس کرتے کہتے ہیں آج زمین سے کیسی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کسی مومن کی روح کے لیے یہ جنت کی خوشبو لائی گئی ہے۔ 2 جنتی کفن لاتے ہیں اور بتائیں حضرت ملک الموت روح بعد میں نکالتے، پہلے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کو بشارت دیتے، اسی پہ بس نہیں، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، فرشتے کہتے تجھے اللہ نے سلام کہا ہے، اور جب اس کی روح نکلتی ہے آقا فرماتے ہیں آٹے سے جیسے بال نکلتا ہے اسی طرح مومن کی روح نکلتی ہے، یا بھرے ہوئے مشکیزے سے جیسے پانی ٹپکتا ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ اور تیسری تمثیل فرمائی
दूध पीता हुआ बच्चा जैसे दूध पीते पीते सो जाता है, माँ का पिस्तान मुंह से छूट जाता है, बच्चे को खबर नहीं होती, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है, उसको पता भी नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि इधर रूह निकल रही होती है, उधर जिसके इश्क में जान दे रहा होता है उस नबी का जलवा सामने होता है। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है अब यहाँ मरने पे ठहराए नजारा तेरा। अरे हुस्ने यूसुफ मौजूद हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, हुस्ने मुस्तफा मौजूद हो तो रूह निकलने की तकलीफ कैसे हो सकती। इस शान से मोमिन दुनिया से जाता है, और जब वो दुनिया से जाता है अल्लाह अकबर, फरिश्ते उसकी रूह को उस कफन में लपेटते हैं और खुशबू में बसाते हैं, और उस जब पहले आसमान पे जाते हैं तो कहते हैं कौन है, तो दुनिया में जिस नाम से उसको पुकारा जाता था उसी नाम से उसको बताते हैं, और सारे फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और रहमत की दुआ करते हैं, यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा तक उसकी रूह पहुंचती, खुदा के दरबार में उसकी। यही तो बात है, दुनिया में कोई मजहब ऐसा ना मिलेगा जो मौत के दिन खुशी मनाता हो, और ना कोई मसलक ऐसा मिलेगा जो मौत के दिन खुशी मनाता हो। मजहब में इस्लाम है और मसलक में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। सब तो मरण दिन को गम का दिन मनाते, ये सुन्नी ही है जो मौत के दिन को उर्स का दिन करार देते हैं। वजह किसका मर के कहां गया ये वो जाने, जो हमारे होते हैं वो खुदा का विसाल पाने का शरफ हासिल करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं, सुन्नियों अगर नबी से वफा की है और सच्चे मोमिन बने हो तो जितनी खुशी मदीने जाने में है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। यकीन तो पैदा करो। और फिर मेरे आका ने सलात व तस्लीम फरमाते हैं, जब मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ते आते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों की शक्ल जो आपने बताई अब मुझे डर लगता है। क्या शक्ल है फरिश्तों की? देगों की तरह आंखें, शोले उगलती हुई, उनके दांत बैल के सींग की तरह, उनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक बाल ही बाल, उनके नाखून लोहे के जमीन चीरते हुए आते हैं, इतना बड़ा हथौड़ा लेकर के आते हैं, अगर जिन और इंस मिल के उठाना चाहे तो ना उठा सके, और आकर जोड़ करके कहते हैं मर रब्बु का, बता तेरा रब को। कहा रसूलुल्लाह आपने जो जब से नक्शा खींचा है मुनकर नकीर का, मुझे तो नींद भी नहीं आती। आका ने फरमाया वो औरों के लिए है, जो मेरे वफादार है उनके लिए वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि उनकी आवाज जो सच्चा मोमिन वफादार होता है उसको ऐसे चिंगाड़ की नहीं आती, ऐसे नहीं आती उसको आवाज। अल्लाह अकबर। तो कहा फिर उनके लिए तो कुछ और ही माहौल है, बल्कि नकीरैन, मेरे इमाम ने कहा नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, हुजूर से अगर वफा कर लो नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिले। बड़ी इज्जत के साथ पूछते हैं इनके बारे में क्या कहते हैं, किन के बारे में? हुजूर की शक्ल दिखाई जाती है, बल्कि हुजूर, हम सुन्नियों का अकीदा है, हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अरे बताओ जब हुजूर आ गए तो गम किस बात का? वल्लाह वो यसरब की मिट्टी पर कदम रख दे तो वो मदीना हो जाए, अगर वो हमारी कब्र में कदम रख दे तो वो भी जन्नत के बागों में से बाग हो जाए। हुजूर कब्र, इनके बारे में क्या कहता था? तो क्या कहते थे? अरे जब साबिर पाक को अपनी तरह नहीं समझते थे तो उनको अपनी तरह कैसे समझते हैं? जिनकी जमात में साबिर जैसा नहीं है वो अपनी तरह समझते हैं अपने आप को साबरी कहकर। साबरी कहलाना और है, साबरी बन जाना और है। किसी को दाम में समेटने के लिए साबरियत का टाइटल लगाना और है। याद रखना, टोपी का कलर साबरी नहीं बनाता या साबरियत का टाइटल साबरी नहीं बनाता जब तक साबिर पाक की तरह किसी का अकीदा नहीं हो जाता। अकीदा जरूरी है।
یاد رکھنا آپ کے ارد گرد بہت ہے صابری کہنے کے بعد بھی صابر پاک والا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ صابر پاک نے تو کبھی نہ اپنے دادا کو اپنی طرح سمجھا نہ اپنے نانا کو اپنی طرح سمجھا۔ یہ کون سے صابری ہے؟ اللہ اکبر! ارے تم صابر پاک جیسے نہیں ہو سکتے، 12 منٹ کھڑے ہوتے ہو تو کمر درد کرنے لگتی ہے، بلکہ 50 سال کی عمر میں کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو۔ تانا نہیں دے رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں جو لوگ اس کے قابل ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہمارا صابر ہے جو 12 سال تک کے کھڑا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر کبھی کسی مرض کا اظہار نہ ہو سکا۔ صابر کی طرح کھڑے نہیں رہ سکتے، صابر پاک کی طرح۔ اور وہاں تو پھر بات ہی کچھ اور ہے، نبی کو مر کے مٹی میں کہنے والوں سن لو، تم صابری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا صابر تو وہ ہے جو خود کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں جب علی احمد کا یہ حال ہے تو جو اصل علی ہے اس کی شان کیا ہوگی، اور جو اصل احمد ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ جو نسل میں علی احمد ہے اس کی یہ شان ہے، جو نسل میں علی احمد ہے اس کی شان، جو اصل میں علی بھی ہے اور جو اصل میں احمد بھی ہے ان کی شان کیا ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانا۔ تو یاد رکھنا، جس جماعت میں صابر پاک جیسا نہیں، اس لیے وہ اپنی طرح کہتے، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو اپنے پیر کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنے مولانا کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنے ابا کو بھی اپنی طرح نہیں کہتے۔ کیوں؟ ہمیں دیکھو تو اپنا آپ دیکھو تو کچھ نہیں ملتا، اور باپ کو دیکھ لو محبت سے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب باپ اپنی طرح نہیں ہے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں قبر میں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، نہیں کیا کہتا تھا۔ قبر میں تو گنڈوں کی بھی بولی بدل سکتی ہے نا، یہ نہیں کہا جاتا کیا کہتا ہے، اس لیے کہ دیس بدلتا ہے تو لوگ بھیس بدلتے ہیں۔ جب دنیا میں دیس میں بھیس بدلتے ہیں تو قبر میں نہ بدلیں گے، اس لیے ابھی نہیں کہنا، ابھی کا نہیں، یہ بتا کیا کہتا تھا۔ بہت بک بک کرتا تھا، مولوی کو تو بحر العلوم کہتا تھا اور نبی کے بارے میں کہتا تھا یہ تو ان پڑھ امی ہے۔ بتا، اپنا مولوی بحر العلوم اور رسول اللہ کے بارے میں امی، وہ ان پڑھ۔ اللہ اکبر! اس لیے یاد رکھنا، اللہ اکبر، قاسم نعمت کے لیے کہتا تھا کہ وہ تو اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے، جبکہ اسی رسول نے فرمایا مومن کا کچا بچہ اگر ماں کے پیٹ سے گر جائے گا وہ بھی اپنے ماں باپ کی مغفرت کرائے گا۔ ارے جب کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو سید المعصومین کی شان کا عالم کیا ہے۔ اس لیے عقیدہ بھی درست کرو۔ اصل خانقاہیت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو سچا عقیدہ اور ایک تو خدمت خلق، اور یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سیدی ساجد میاں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ عقیدے کا اعتدال اور خدمت خلق کا آپ نے تو سن چکے، میرے پاس وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تو قبر میں کیا پیاری پیاری من موہنی صورت دکھائی جائے ان کے بعد، اور پھر اگر کہتا تھا ان کے بارے میں تو پھر کیا کہو گے؟ جو کہنے کی عادت تھی وہی کہو۔ ہمارا تو دل ہی نہیں بھرتا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد، مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے افو کا سامہ کروں شہا، مجرم ہوں اپنے افو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاک خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا
کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے پری پہ کر نگارے پری پہ کر نگارے، سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جامی کہتے آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روح تو قرآن ماں ایما توئی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان یہ انسان ہے، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہاں جو کہنے کی عادت تھی وہی کہو گے، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ لیکن جب جواب صحیح دو گے تو نقیرین کہیں گے ہمیں یقین تھا کہ تو ایسا ہی جواب دے گا، کیوں بے خبر نہیں تھے، کیونکہ دنیا میں کہتا کیا تھا معلوم ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے، تو نے صحیح جواب دیا اس لیے اب تیرے لیے، تو نے صحیح جواب دیا اس لیے اب تیرے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جا رہی ہے۔ توجہ کر لیں، تو نے صحیح جواب دیا اس لیے تیرے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جا رہی، جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ کہا اگر صحیح جواب نہیں دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اس کو بند کر کے کہا جائے گا لیکن تو نے جواب صحیح دیا اس لیے تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جا رہی، پہلے جہنم کی، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر 2 نمبری کرتے تو کہاں پہنچتے۔ سچی عقیدے پہ رہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، غریب نواز کے عقیدے پہ، غوث پاک کے عقیدے پہ، صابر پاک کے عقیدے پہ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے عقیدے پہ۔ بہرحال پھر کیا ہوگا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں تا حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا کہ مشرق و مغرب تک قبر کشادہ کر دی جائے گی، ایک حدیث میں آیا کہ 70 گز، یعنی تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار، جس کا جیسا معاملہ ہوگا تا حد۔ اور پھر کیا ہوگا، فرمایا جائے گا سن لے اب بھئی یہ نظر ابھی نہ لائے، نظر میاں کہہ رہے لانے دو بھئی، میں لوں گا ایسے نظر لانا، بات اچھی لگ رہی ہے وہیں بیٹھو سنو، پہلے غرور سے منع نہیں کر رہا ہوں، ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں بھائی، نظر کیسے منع کریں گے، لیکن طریقہ بتا رہا ہوں دینے کا، بات پسند آئے نا ایک جیب سے نکالو دوسری جیب میں رکھو، اور فجر کی نماز محلے کی مسجد میں جا کے پڑھو، امام صاحب سے کہنا یہ تمہاری طرف سے بھی ہے یہ امین القادری صاحب کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے پیش کر دینا، تمہیں بھی ثواب مجھے، میری نظر ہے نا جیب میں رکھو، ادھر مت لاؤ، تھوڑا سنو غور سے سنو، بات اینڈ کی طرف جاری، ٹائم ابھی یہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ کیا ہوگا، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہوگی، اور جنت کا بستر لگایا جائے گا۔ کون سا بستر، جنت کا بستر، کون لگائے گا، فرشتے لگائیں گے۔ میں نے کہا جہاں جہاں لوگوں نے دیا، اور اگر وہ نہیں دیں گے جیب میں رکھ کے تو وہ میری امانت ہے، دیں گے، وہ میری قوم پر مجھے اعتماد ہے۔ ہاں میاں میرے بھائی سلیم میاں میرے بڑے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں میں کل کو دوں گا، تو وہ دیں گے انشاءاللہ، اور سید تو ہوتا ہی دینے والا ہے بھائی۔ ہاں جب شجروں سے سید نہ پہچانے جائیں تو 2 چیزوں سے پہچاننا، کیا، ایک ان کی سخاوت سے، ایک ان کے اخلاق سے۔ ہاں یاد رکھنا اچھی طرح، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بادشاہ نے، نام نہیں لوں گا، سیدوں کو قتل کر دیا نقلی سمجھ کر کے، بعد میں کسی نے بتایا نہیں وہ تو تیرے چگل خوروں کی چگلیاں تھی، تو نے قتل کر دیا، تو اس نے کہا پھر اب کیا کروں، کہا معافی مانگ لے، کہا معاف نہ کرے تو کہا اصلی ہوں گے تو معاف کر ہی دیں گے نا، اس لیے کہ معاف کرنا یہ تو ان کا موروثی معاملہ ہے۔ ہاں نہیں دیکھتے امام حسن نے کیسے کیسوں کو معاف کیا، امام حسین نے کیسے کیسوں کو معاف کیا، اللہ اکبر۔ معاف کرنا ان کا اپنا کام ہے، ان کے نانا نے نہیں کہا تھا جان کے دشمنوں سے لا تثریب علیکم اليوم، بلکہ کیسا سخی ہوتا ہے سید بتاؤں، سیدوں کا باپ سید السادات، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب،
اخی رسول و زوج البتول امام علی ابن ابو طالب این جنگ کی حالت میں ایک یہودی پہ تلوار اٹھائی، اس نے ہاتھ پھیلا کے کہا علی بھیک میں تلوار دے دو، اٹھائی ہوئی تلوار دے دو۔ کوئی جنگ میں تلوار دیتا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، اس کی بات نقل کر رہا ہوں، اس نے کہا علی معاذ اللہ، یا تو حد درجہ نادان ہے، کوئی دشمن کو بھی تلوار بھیک میں دیتا ہے، یا تو بہت بڑا بہادر ہے۔ دوسری بات صحیح تھی۔ تو مولا نے کہا کیوں ایسا کہتا ہے؟ کہا دشمن کو بھی کوئی تلوار حالت جنگ میں دے دیتا اور نہتا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ میرے گھر کی ریت ہے، ہم جو مانگنے والے کو نہیں دیکھتے دوست ہے یا دشمن ہے، جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جس دروازے سے یزید بھی محروم نہ گیا، ہم کہاں محروم جائیں گے؟ یزید نے ہاتھ مانگا تھا، امام نے ہاتھ نہیں دیا چونکہ وہ غیرت تھی، لیکن سر دے دیا، یہ سخاوت تھی۔ دیا تو اس کو بھی، جہاں سے یزید محروم نہ جائے ہم لوگ کہاں محروم جانے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ بات دور نکل گئی، کیا عرض کر رہا تھا سن لیں۔ جنت کا بستر بچھایا جائے گا، اور جنت کا بستر بچھا کر کہا جائے گا نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب میری زبان حیا اس کا مکمل تبصرہ نہیں کر سکتی بزرگوں کی موجودگی میں کہ پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے، لیکن اتنا اشارہ کر کے ختم کر دوں گا بات کو کہ پہلی رات کی دلہن کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ آپ کو رات کو کیوں سنوارتے ہیں دلہن کو؟ سونے والا بھی کوئی سنورتا ہے؟ جس کو سونا ہے اس کی زلفیں تو بکھرنا ہے، جس کو سونا ہے اس کے کپڑوں کی استری تو ختم ہونی ہے، جس نے سونا ہے اس کی خوشبو نے توڑ جانا ہے۔ پھر رات کو دلہن کو کیوں سنوارتے ہیں؟ یہ دلہنیں بھی اچھی طرح جانتی ہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو مرنے والے کو کیوں سنوارتے ہیں؟ اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سفید جوڑا، خوشبو، عطر، اتنا، ارے لوگ پتہ نہیں کس کو سادگی کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام سادگی ہے۔ میں نے کہا جو اپنے کپڑے صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کیا صاف رکھے؟ ہاں، میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام سادگی نہیں ہے، یا ہلکے پھلکے کپڑے پہننے کا نام سادگی۔ ہم لوگ قادری لوگ ہیں، ہمارا قادری تصوف ہے، لیکن چشتی اس اعتبار سے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہم قادری ہو کر کے کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں پیدا ہو پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں سب کچھ ہے، کیونکہ قادریت بھی ملی ہمیں چشتیت کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ سلسلوں کو خانوں میں نہیں بانٹتے، اولیاء اللہ خانوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو پوری کائنات کو اپنے فیضان سے یکساں سیراب کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے سیراب کیا الحمدللہ۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، ہمارا قادری تصور، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا عمل کرو۔ سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ قیمتی کپڑے پہن کے مغرور مت ہونا، یہ سوچنا کہ اس نے پہنایا میری پہننے کی اوقات نہ تھی، یہ سادگی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں پہ اسلام کہتا ہے، حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے اپنے مردوں کو بھی اچھا کفن دیا کرو، کیونکہ وہ کفن بھی ایک دوسرے کا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بھئی یہ قبر 2 گز زمین نہیں ہے صرف مومن کی، اس میں تو رشتہ داروں سے ملاقاتیں بھی ہیں، بیٹھ کر باتیں بھی ہیں، حدیث پاک ہے، اٹھا کر دیکھیں کتب احادیث، یہاں تک پوچھا جاتا ہے نئی آنے والی روح سے میرا بیٹا کیسا ہے اور فلاں کی بچی کیسی ہے، اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ قبر میں یہ بھی باتیں ہوتی ہیں۔ پٹتے وہ ہیں جو یہاں پٹنے جیسا کام کرتے ہیں، لیکن مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ الحمدللہ، تو وہاں شادی بیاہ کی بات بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں معلومات ہے تو اردو زبان میں شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب، اس کا ترجمہ آ چکا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کا یقین پختہ ہوگا موت کتنی خوبصورت چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں موت تحفہ ہے مومن کے لیے، محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، شریف گھرانوں کی دلہن اکیلے نہیں جاتی شوہر کے یہاں، بارات کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں نے بارات کو بھی بدل دیا، بارات ہمیشہ دلہن کے ساتھ جایا کرتی تھی، اب دولہے کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ دلہن کے ساتھ کیوں جاتی تھی؟ اس کو بارات کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کسی عمل کرنے والے کو با عمل کہتے ہیں،
میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غلطی ہوگی تو یہیں سے اسلام۔ باعمل کہتے ہیں مطلب عمل والا، باوقار وقار والا، تو یہ بارات، رات والے۔ یہ کیوں؟ جب دلہن جاتی تھی رات کو شوہر کے گھر تو محلے رشتہ دار سب اس کو پہنچانے جاتے تھے کہ رستے میں کوئی لوٹ نہیں، بہت ساز و سامان اور سجی دھجی رہتی تھی نا، ڈاکو اپنا کام نہ کرے تو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، چوری چپ کے تو نہیں جاتی شریفوں کی دلہنیں، اللہ اعلان جاتی ہے، کیونکہ جن کے نکاح چوری چپ کے ہوتے ہیں وہ چوری چپ کے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ چوری چپ کے نکاح ہے اور نہ چوری چپ کے آنا جانا ہے، ہمارے یہاں تو بارات کے ساتھ ہے۔ لوگ آج بارات کے بھی مخالف ہو گئے کہ یہ بارات نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا اس کی بھی کوئی حکمت ہے، لیکن بہرحال وہ بارات کے ساتھ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے شریفوں کی دلہن جائے۔ ادھر بھی بارات ہے اور ادھر بھی بارات ہے۔ مومن کا جنازہ نہیں دیکھتے کہ شان کا ہوتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو ساجد میاں کے جنازے کا تصور کر لو، دیکھتے نہیں کتنے جنازے میں لوگ۔ بہرحال تو ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن، اور پہلی رات کی دلہن جب سوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سو گئی، لیکن وہ سوتی نہیں ہے، وہ چادر مکھ پر ڈال کر کسی کے منتظر ہوتی ہے۔ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارو کیش، چل خسرو گھر آپ نے سام بھئی سو دیس، سانج بھئی سو دیس۔ ہاں، وہ ڈال کر چہرے پہ نقاب اوڑھ کر کے، گھونگھٹ ڈال کر کے، چادر اوڑھ کر کے سوتی، کس کے لیے؟ کوئی اور نہ جگائے گا اس کو، محبوب جگائے۔ سب سمجھتے سو گئی سو گئی سو گئی سو گئی، لیکن محبوب کے قدموں کی آہٹ آتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی بلا تمثیل۔ اس کو کہا جائے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ کون جگانے؟ اس کو اس کا محبوب جگانے آئے گا، اس کو اس کا محبوب جگانے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کرس گل سے ملاقات کی رات۔ یہ مومن کی موت کا ہلکا سا تصور ہے جو میں نے پیش کیا۔ اگر میں زیادہ اور پیش کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سردی میں ایک دو، اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہاں آپ کی بددعا نہیں لینا چاہتا، میں اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ ساجد میاں کے شہزادوں کو، کعب میاں، مخدوم میاں اور جو شہزادے ان کے والد کا سچا جانشین بنائے۔ ان کے والد نے علمی کام بہت کیا، اور جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے اسے موت نہیں آ سکتی۔ اور اصول البلاد ممبئی عظمیٰ میں سمجھتا ہوں کہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا دارالعلوم اگر کسی کا ہے تو وہ ساجد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ہے، اور کئی مقامات پر انہوں نے ادارے قائم کیے۔ اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری قوم کو علم کی بڑی ضرورت ہے، آپ بھی علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے۔ ہمارے ماہریرہ کے مشائخ نے اعلان کیا ہے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن کو عام کرو۔ ہر بچہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے، 10ویں 12ویں پڑھا کر بچوں کو ڈراپ آؤٹ مت کرو۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم مہنگی ہو گئی، نہیں، موبائل بھی تو مہنگا ہوا، جنس بھی تو مہنگی ہوئی، مکان بھی تو مہنگے ہوئے، کپڑے بھی تو مہنگے ہوئے، بیوٹی کے سامان بھی تو مہنگے ہوئے۔ کیا کبھی تم جوتے کا شوروم یہ کہہ کر کے واپس لوٹے ہو کہ جوتے مہنگے ہو گئے، جوتے نہیں خریدنا؟ کپڑے مہنگے ہو گئے، کپڑے نہیں خریدنا؟ ہر مہنگی چیز خریدتے ہو، پھر تعلیم کے مہنگا ہونے کا بہانہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تعلیم مہنگی ہوئی تو سبھی